اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عید فطر، عید قربان اور جمعے کے درمیان عید غدیر کا دن ایسا ہی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہو۔ عزیزم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جبرائیل امیر کو بھیجا دیا تھا کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولا کائنات کے دشمن کتنے ہیں، کیونکہ ہر جنگ میں مولا کائنات نے دشمنوں کو پچھاڑا تھا اور ہر قبیلے کے لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا جو توحید اور رسالت کے دشمن تھے۔ تو اسی لیے مولا کائنات کے اعلان ولایت کو بیان کرنے سے رسول اکرم نے پہلے انکار کیا، لیکن جب ما انزلہ یعنی حکم پہنچا دو، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو رسول اکرم کو پھر اطمینان بھی دلایا گیا کہ تمہارا کام ولایت کے پیغام کو پہنچانا ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو رسول اکرم نے اس ولایت کے پیغام کو پہنچا دیا۔ عزیزم، جو خطبہ دیا اس کے کچھ اہم نکات، مولا کائنات کے بارے میں جو تفسیر بیان کی گئی اس کے کچھ اہم نکات آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں کہ دین کیسے مکمل ہوا اس اعلان پر۔ جس طرح اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، لیکن تیسری گواہی کلمے کی علی ولی اللہ نہ کہے، رسول اکرم کی احادیث سے سنی شیعہ سب کتابیں بھری پڑی ہے، ارج المطالب ہیں، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، 14 ستارے ہیں، اور معجزات امیر المومنین ہے، سیرت انبیاء کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں بھی ہر جگہ مولا کائنات کا ذکر ان کی لائف میں بھی ملتا ہے، جبکہ وہ بعد میں آئے، یہ لوگ پہلے آئے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ علی کے ذریعے مدد کرواتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ غدیر خم میں اعلان سے پہلے آیت آئی، اعلان ہونے کے بعد آیت آئی کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور جو انکار کیا حارث بن نعمان فہری کہ جس نے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ تو ہم نے اللہ کو مانا، آپ نے کہا نماز تو ہم نے نماز کو مانا، آپ نے کہا حج تو ہم نے حج کو مانا، آپ نے کہا قرآن تو ہم نے قرآن کو مانا، ہر چیز کو مانا۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو اپنے بھائی کو آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ نے کہا کہ حارث بن نعمان فہری کہ اگر یہ کام آپ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں تو آسمان سے مجھ پہ پتھر آئے۔ تو جیسے ہی وہ کہے کہ اپنے گھوڑے کی طرف جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر کو لگا اور سر سے اس کو سوراخ کرتا ہوا نیچے نکل گیا، اور وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے؟ سائل یہ سورہ میں بھی آتا ہے نا کہ مانگنے والے نے ایک عذاب مانگا پتھر کا جو آسمان سے نازل ہوا۔ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے اس کے مقدر میں پتھر ہی ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے بارہا فرمایا، یا علی تیری محبت دین ہے، ایمان ہے، یا علی تو کل ایمان ہے، یا علی جو تیرا ہے وہ میرا ہے، یا علی انت راس البدن، اے علی تو میرے بدن پہ سر کے جیسا ہے، جو کوئی مجھ سے تجھ کو جدا کرے گا یا وہ میرا قاتل ہے۔ اور کہا کہ دیکھو علی کو نہ چھوڑنا، اگر سب علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے نا تو خدا کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے وہ محبت کرے گا، یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، یا علی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی، یا علی انت وشیتی ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے چاہنے والے ہی فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یا علی انت خصیم الجنہ والنار، اے علی تو ہی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ اور کہا کہ اے علی تجھ سے محبت جو کرتا ہے گویا وہ تجھ سے محبت کرنے والا ہی، جو تجھے پا لیا تو وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے، اور جو مجھ محمد تک پہنچ گیا تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔
اگر تیرا کوئی نہیں، ارج المطالب میں لکھا ہے کہ رسول اکرم ممبر پہ بیان کر رہے تھے، مسجد نبوی بھری پڑی تھی، تو کہا کہ دیکھو تم لوگ عبادت کیوں کرتے ہو، کس وجہ سے عبادت کرتے ہو، کیا چاہیے عبادت کرنے میں، روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، تو کوئی کہ ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنتی میں جائیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنی عبادت کرے کہ 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھے اور پیدل حج کو جائے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے پیاسا شہید ہو جائے، اس کے باوجود اگر علی کی محبت نہیں، اگر دل میں علی کی محبت نہیں تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں پائیں گے۔ یعنی پتہ چلا کہ عبادتوں کی قبولیت کا انحصار علی کی محبت پر ہے، کیونکہ علی کل ایمان ہے، علی بسم اللہ قرآن ہے، علی ہر جنگ کے، رسول اکرم کی ہر جنگ میں علی جنگ کے سردار اور ہر جنگ کے فاتح ہیں۔ علی کے بغیر اسلام اگر لیں کوئی تو وہ ناممکن ہے، علی کو کہاں سے ہٹائیں گے۔ محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ارے کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یعنی پتہ چلا کہ علی کی محبت ہے تو زندگی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، بلندی ہے، اگر علی کی محبت نہیں تو پھر زندگی اس کی فضول ہو جاتی ہے۔ خدایا میدان غدیر میں خداوند کریم نے بتا دیا، رسول نے بلندی پر بلند کر کے بتا دیا اور علی کی ولایت کو پہنچا دیا۔ اب قسمت ہے کس کو کیا ملا، کس کو رسول اکرم کی محبت تک پہنچنے کا وسیلہ علی ابن ابی طالب ملے، وہی کامیاب ہے۔ علی کو چھوڑ، علی جیسے نماز واجب ہے اور نماز کو قبول کرنے کے لیے علی کی ولایت واجب ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان سے محبت کرے، خدا چاہتا ہے کہ ان کی اطاعت کرے۔ وَآتِوا اللَّهَ وَآتِوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کتنی جگہ خدا نے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں جس میں اہل بیت کی شان اور مدح سرائی خدا نے فرمائی ہے۔ ان کے دامن سے رسول اکرم نے بھی آخری موقع پر اپنی زندگی کے آخری موقع پر کہا کہ انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میری آل اور قرآن، جو ان سے متمسک رہے گا، جو ان کے دامن کو، قرآن کو اور میرے اہل بیت کو تھامے رہے گا، وہ جنت میں مجھ تک پہنچے گا، وہ صراط تک، وہ میدان محشر میں مجھ تک پہنچے گا۔ دیکھو ایک کو لے کے ایک کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ پیوستہ ہے، ان کو دونوں کو پکڑے رہنا۔ یہ بتائیں گے کہ قرآن کیسے سمجھی جاتی ہے اور قرآن بتائے گا کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ جو اہل بیت کو دامن پکڑ لے اور قرآن سے روگردانی کرے، وہ بھی اہل بیت کے عاشق جھوٹے عاشق ہوتے ہیں، سچے نہیں ہو سکتے۔ اور جو قرآن کو پڑھ کے رٹ لیں لیکن اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت سے الفت نہیں، اہل بیت سے وفا نہیں، اہل بیت سے عشق نہیں، پہلے ان سے محبت، پھر عشق، پھر مودت۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، خدا نے ان سے مودت مانگی ہے تو مودت کرنا ہے۔ عزیزم، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، تو ان کی محبت ہم سب پر لازم کر دی گئی ہے۔ دونوں سے وابستہ رہنے والا ہی رسول اکرم کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں تو وہ رسول اکرم تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کہا کہ میرا حسین، جیسے نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے نجات پا گئے، اسی طرح کہا کہ میرا حسین بھی کشتی نجات ہے، اور حسین کی کشتی بہت تیز تر کشتی ہے۔ جو حسین کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بڑی تیز رو کشتی میں سوار ہوگا اور وہ بہت تیزی سے جنت کی طرف رواں دواں ہوگا۔ عزیزم، کیونکہ عید غدیر ہے، عید کبیر ہے، مولائیوں کی عید ہے، حلالیوں کی عید ہے، عاشقوں کی عید ہے، اور تمام انتظار امام زمانہ کرنے والے منتظروں کی عید ہے، جو منتظر کے منتظر ہیں ان کی عید ہے۔ وہ عید ہے جو دنیا کی سب عیدیں تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن یہ عید میں امتیاز یہ ہے کہ یہ عید وہی کرے گا جو حلالی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔